الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ رواہ الخمسۃ الا النسائی۔ سیدنا ابو بکر الگ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق، اور یہ ابو بکرہ الگ صحابی ہیں، ابو بکرہ یہ الگ ہیں صحابی۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے، اذا جب، جاءہ آتا آپ کے پاس، امرن کوئی بھی معاملہ، آپ کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا، یسرہ جو آپ کو خوش کر دے، جو معاملہ آپ کو خوش کر دے، یعنی دوسرے الفاظوں میں جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی، جب آپ کو کوئی خوشخبری ملتی، اذا جاءہ امرن، جب آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا، جب کوئی آپ کو خوشخبری ملتی، یسرہ کہ وہ معاملہ آپ کو خوش کر دیتا، خرّ گر پڑتے ساجدا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، یا اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اور اگلی جو دو حدیثیں آ رہی ہیں اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نئی نعمت ملے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی نئی نعمت ملے، ایک نعمت چلتی آ رہی ہے بندے کے پاس، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک نئی نعمت ملی ہے، نئی نعمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے، پہلے تھی اولاد یا اولاد نہیں تھی تو اولاد مل گئی، اس کے اوپر اب وہ خوشی ملی ہے، اس کو خبر ملی تو وہ کیا ہے، سجدے کے اندر چلا گیا، اس نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر لیا۔ یا پھر اللہ نے بیٹیاں دی ہوئی تھیں، پھر اللہ نے بیٹا دے دیا، اب یہ خوشی ہے انسان کے لیے، ایک نعمت ہے بیٹا، کیونکہ پہلے بیٹیاں تھیں اولاد میں، بیٹا نہیں تھا، تو اب وہ نعمت ملی ہے، اس کے اوپر وہ کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یا صرف پہلے بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی، اللہ نے بیٹی دی، اس پر وہ اس کو خوشی آئی ہے تو وہ اس طرح کر لے، یعنی کوئی بھی نئی نعمت ملے، کوئی بھی نئی نعمت اس کو ملے، اس نعمت کے ملنے پر وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اور سجدے کا طریقہ کیا ہے، جس طرح کہ سجدہ تلاوت میں نے نماز کے علاوہ آپ کو بتلایا تھا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تشہد والی کیفیت میں، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھ کر بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا وہ سجدے میں جائے گا، اور سجدے کے اندر وہ جو سجدہ تلاوت کی دعا وہ پڑھ لیں، یا پھر سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ لیں، یعنی یہ جو سجدے کی دعائیں ہیں یا سجدہ تلاوت والی جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، ثابت ہیں، وہ دعا آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی سجدہ شکر کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور پھر اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہنا، جس طرح کہ میں نے آپ کو وہاں پر بتلایا تھا، اور نہ ہی یہاں پر سلام ہے۔ تو یہ کیا ہے، سجدہ شکر کا یہی طریقہ ہے۔ تو سجدہ شکر کے لیے پھر باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس میں کیا ہے اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وضو شرط نہیں ہے، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو آپ ایک صرف سجدہ کر رہے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ اور بہتر کام یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر ہی سجدہ کریں۔ تو یعنی کسی بھی نعمت کے حصول کے اوپر انسان کو جو نئی نعمت ملی ہے، جو نئی نعمت ملی ہے، یعنی آپ کی نوکری لگ گئی ہے، کوئی بھی چیزیں یعنی نئی نعمت آپ کو ملی ہے، تو اس پر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اب اس میں ایک اور کام کیا ہوتا ہے، وہ جو کرکٹ کے اندر لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، چھکا لگ گیا سجدے میں گر جاتے ہیں، دو چار چھکے مار دیے سجدے میں گرے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نعمت نہیں ہے، یہ کھیل ہے آپ کا، یہ کیا ہے، کھیل ہے، اس کے اندر یہ نعمت نہیں مل رہی آپ کو، آپ شکرانہ کیا ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر؟ تو شکر کیا ہوتا ہے، اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ نعمت ملی ہے، نعمت ادھر کیا حاصل ہوئی ہے، کوئی نعمت اس کو حاصل نہیں ہو رہی،
صرف ایک خوشی میسر آ رہی ہے کہ جی میں نے 4 چھکے مار دیے، میں نے 6 چھکے مار دیے مسلسل، یہ خوشی اس کو میسر آئی، نعمت نہیں کھلائے گی ہے، تو اس طرح وہ سجدہ ریز جو ہو جانا ہے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ سجدہ شکر جو ہے یہ اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت تھی، کوئی تکلیف تھی، وہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی، دور کر دی، ٹھیک ہے، یا نقصان کا اندیشہ تھا انسان کو، وہ نقصان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا، تکلیف سے بچا دیا۔ مثال ہے بندہ اوپر چھت سے گرا، اب چھت سے گرنے کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ ہڈیاں وغیرہ ٹوٹے بندے کی، اگر وہ بندہ بچ گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا، ٹھیک ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اس حادثے میں اس کو تکلیف نہیں ہوئی، نقصان نہیں پہنچا، تو اب اس کے اندر وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت جس طرح ایک ہے، اسی طرح یہ سجدہ شکر بھی کیا ہے، ایک ہی ہے۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ان کی کنیت تھی ابو محمد، اور یہ قریش کے قبیلہ زہرہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور قدیم الاسلام صحابی میں سے ہیں، یعنی اسلام پہلے لانے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حبشہ کی جانب 2 مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو دونوں ہجرتوں کے اندر یہ عبد الرحمن بن عوف شامل تھے، جنگ بدر میں بھی شامل تھے، جنگ احد میں بھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو جنگیں ہوئی ہیں سب غزوات کے اندر یہ شامل رہے ہیں۔ اور یہ عشرہ مبشرہ جن کو نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو بشارتیں سنائی تھی، ان خوش قسمت افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ اور اسی طرح یہ ان 6 افراد کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے جن کو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا انتخاب کیا تھا، نامزد کیا تھا کہ ان 6 افراد میں سے آپ کسی کو بھی میرے بعد خلیفہ بنا لیں، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے 4000 اور ایک مرتبہ 40,000 دینار صدقہ خیرات کیے، اور 500 گھوڑے اور 500 اونٹ جہاد کے لیے انہوں نے پیش کیے، اور پھر امہات المؤمنین کے لیے اپنے ایک باغیچے کے متعلق انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی جو بھی آمدن وغیرہ ہوگی وہ امہات المؤمنین کو دی جائے گی۔ تو اس کے بعد میں جب قیمت لگوائی گئی تو وہ 4 لاکھ دینار تھی اس کی قیمت۔ 34 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کہ نبی علیہ السلام سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں سجد النبی، کہ نبی مکرم علیہ السلام نے سجدہ کیا، فاطال السجود، آپ نے لمبا سجدہ کیا، فاطال، پس آپ نے لمبا کیا، سجودہ، سجدے کو، ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، وقال، اور فرمایا، ان جبریل، بے شک جبریل علیہ السلام اتانی، میرے پاس آئے تھے، فبشرنی، پس مجھے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، فسجدت للہ، پس میں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، شکراً، بطور شکر، یعنی یہ جو سجدہ میں نے کیا ہے یہ سجدہ شکر میں نے ادا کیا ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اصل میں اس حدیث کے اندر جو آپ کو بشارت دی گئی وہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی گئی کہ جو بندہ آپ پر درود پڑھے گا، آپ پر سلام پڑھے گا، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ جو بندہ ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس کے 10 گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جب بشارت آپ کو ملی، خوشخبری ملی، سیدنا کیا نام ہے، جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو بشارت آ کر سنائی، تو اس وقت کیا ہے، پھر آپ علیہ السلام کو جیسے یہ خوشی ملی، آپ فوراً کیا ہے، سجدے کے اندر گر گئے، فوراً سجدے کے اندر گر گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ تو یہ واقعہ بھی کیا ہے، آپ کو کیا ہے، نعمت ملی ہے، خوشی میسر آئی کہ ایک مرتبہ میرے اوپر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کر رہے ہیں، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت انسان کو میری وجہ سے یعنی حاصل ہو رہی ہے، تو اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، شکر ادا کیا۔
وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعث علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، الی الیمن، یمن کی طرف، فذکر الحدیث، پھر راوی نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے، قال، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں فکتب علی، اب بیچ میں یعنی وہ ساری چیزیں حذف کر دی ہیں کہ سیدنا علی کو آپ نے بھیجا، کیا وصیتیں کی، کیا معاملات ہوئے، کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں یہاں پر حذف آ رہی ہیں آگے۔ فکتب علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، یمن کی طرف ان کو بھیجا، اور یمن کے اندر کون لوگ رہتے تھے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ وہاں پر اہل کتاب لوگ ہیں، یہود و نصارہ موجود ہے، اہل کتاب موجود ہیں وہاں پر، تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، وہ ان کی دعوت دینی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا بِإِسْلَامِهِمْ، ان کے اسلام لانے کے متعلق، کہ وہ قوم کیا ہے، اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کے پاس یہ خط لکھا۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب نبی علیہ السلام نے پڑھا الکتاب، خط کو، جب آپ علیہ السلام نے خط کو پڑھا، خر ساجدن، تو گر پڑے سجدے میں، خر گر پڑے ساجدن، سجدے میں، شکر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، علی ذالک، اس بات پر کہ سیدنا علی کی دعوت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور آپ کو اسلام کی جب ان کی خبر پہنچی کہ وہ لوگ انہوں نے حق بات کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو آپ کو خوشی میسر آئی، نعمت ملی آپ کو، تو اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، شکر ادا کرنے کے لیے سجدے کے اندر گر گئے۔ رواہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ، اور اس کی اصل کس کے اندر ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر اصل چیز کیا ہے، سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی کس بات پر ہے، لوگوں کے مسلمان ہونے پر، کہ لوگ اسلام کے اندر آئیں گے، اور جتنے زیادہ لوگ اسلام کے اندر آئیں گے آپ کو خوشی میسر آئے گی۔ اور اسی طرح آپ نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر والے دن بھیجا تھا تو ساتھ میں یہی فرمایا تھا کہ علی یاد رکھنا، اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی سیدھے راہ پر آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ تیرے لیے سرخ خون سے بہتر ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان تینوں روایات کے اندر جو چیز ہم نے پڑھی وہ کیا ہے کہ انسان کو کوئی نعمت ملی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نعمت سے مراد نئی نعمت ہے، ٹھیک ہے، مسلسل چلتی ہوئی نعمت نہیں ہے، نئی نعمت اس کو ملی ہے، یا کوئی ایسی خوشی نئی ملی ہے اس کو کہ جس سے اسلام کی سربلندی کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کی سربلندی کا اظہار ہوتا ہے، تو وہاں پر بندہ سجدہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی مقبوضہ علاقے کے اندر اگر ان لوگوں کو فتح مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس فتح کے اوپر وہ سجدے کے اندر گر پڑیں تو جائز عمل ہے۔ کوئی بھی خوشی میسر آتی ہے اور وہ نعمت ہے تو اس کے اوپر وہ انسان اگر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے بطور شکرانہ تو وہ جائز عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح کیا ہے، کوئی مصیبت کوئی تکلیف آپ سے دور ہو گئی ہے، ہٹ گئی ہے، تو اس ہٹنے کے اوپر بھی کیا ہے آپ سجدہ کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔